ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ القدیم القاہر العظیم القادر الحلیم الغافر الکریم الساتر الباطن الظاہر الاول الآخر الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الشريف المشرف بأشرف الرسالات الكريم المكرم بأكرم البينات العظيم المعظم بأعظم الآيات الفاضل المفضل على جميع الكائنات مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھ دیں محترم حمد ہے اس اللہ کی اجازت ہے نوکری شروع کی جائے حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے حسین کے دشمن کو قیامت تک کے لیے یزیدی قرار دے کر لعنت کا حقدار بنا دیا اور ہم جیسے گناہگاروں کو حسینی بنا کر قیامت تک کے لیے عزادار قرار دے دیا آپ 1400 سال گزرنے کے بعد فرش عذاب پر آ کر بیٹھے ہیں یکم محرم کا چاند نکلتا ہے پوری دنیا کے ہاں سال کی ابتدا خوشیوں سے ہوتی ہے مگر ملت تشیع واحد ملت ہے کہ جو اپنے اسلامی سال کی ابتدا بھی غم سے کرتی ہے مگر عزیزان گرامی قدر یکم محرم سے آج 28 صفر ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے علاقے میں بھی ملک کے پورے ہر علاقے میں ہر خطے میں پوری دنیا کے اندر ہر روز سینکڑوں مجالس برپا ہوتی ہیں عزادار آتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ عزاداری خداوند عالم کی عبادت ہے اور یہ عبادت ہماری محتاج نہیں ہے ہم عبادت کے محتاج ہیں جیسے نماز ہماری محتاج نہیں ہے بلکہ ہم محتاج ہیں کہ نماز پڑھ کے دشمن خدا کو دکھا سکیں کہ ہم خدا کے سرکش نہیں بلکہ اس کے عبادت گزار بندے ہیں
اسی طرح سے ہم عزاداری کرتے ہیں اور عزاداری کے دشمنوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، ہم فضائل آل محمد میں نعرے لگاتے ہیں، مصائب میں گریہ کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں یاد رکھو 1400 سال گزر چکے ہیں، مگر یہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہم رستہ حسینیت پر ہیں۔ جس طرح حسین نے ظالم کو ظالم کہا، مظلوم کو مظلوم کہا، ہم بھی آج ظالم کو ظالم کہیں گے، مظلوم کو مظلوم کہیں گے۔ یہ احتجاج ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر ایک اور اہم بات، مجلس اعزاز میں تشریف لاتے ہیں آپ میں سے بہت لوگ مصروف ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، یاد رکھیں اپنی مصروفیات کو ترک کر کے آتے ہیں، اپنے ضروریات کو چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے اہم کاموں کو چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو مجلس اعزاز میں آتا ہے نا وہ کچھ چھوڑ کے نہیں بلکہ یہاں سے سب کچھ پانے آتا ہے، اور یہاں پر ہر کوئی نہیں آتا بلکہ وہی آتا ہے جس سے جناب سیدہ دعوت دیتی ہے۔ جناب سیدہ اپنے بیٹے کی مجلس میں جسے دعوت دیتی ہے یہاں تک وہی آتا ہے، اور جو آتا ہے وہ سب کچھ پا کے جاتا ہے۔ یاد رکھیے اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہا مولا بہت غریب ہوں، مفلس ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ امام نے کہا تو غریب ہے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کائنات میں تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا آپ میرے ساتھ، میں آپ کے سامنے ہوں، نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے، آج کے نعرے یہی ہیں، نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں امیر ہوں؟ امام نے کہا کہ میں تیرا امام تجھے کہہ رہا ہوں کہ اگر تجھے ساری دنیا کی حکومت دے دی جائے دنیا کے تمام خزانوں کے ساتھ، اور صرف اتنا کہا جائے کہ اپنے دل میں تھوڑا سا بغض علی لا، تو کیا تو دنیا کی حکومت تسلیم کرے گا اور بغض علی اپنے دل میں لائے گا؟ مسکرا کر کہا آقا آپ کا غلام ہوں، ساری دنیا کی تو کیا بلکہ اگر مجھے کئی مرتبہ دنیا کی حکومتیں دی بھی جائیں میں ہر مرتبہ دنیا کی حکومتیں ٹھکرا دوں گا، مگر کبھی بھی دل میں علی کا بغض نہیں لاؤں گا۔ یہ جملہ کہنا تھا صادق آل محمد نے۔ مسکرا کر کہا بتا پھر تجھ سے بڑا امیر کون ہے کہ جس کے پاس وہ ہے کہ جس پہ ساری کائناتیں قربان کر دی جاتی ہیں۔ توجہات ہے نا آپ کی؟ اب عزیزان گرامی قدر جو مجلس بپا ہوتی ہے یہ مجلس باقی محفلوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں اپنی طرف سے بات کی جائے۔ یاد رکھیے اسلام کے اندر مشہور ہے کہ 72-73 فرقے ہوں گے، جتنے بھی ہوں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اسلام کے جتنے فرقے ہیں مجھے ان کا نہیں پتہ، لیکن مجھے اپنے فرقے کا پتہ ہے کہ میرا فرقہ وہ ہے کہ جس کے پاس وہی ہے جو یا قرآن سے لیا جائے یا 14 کے فرمان سے لیا جائے۔ جملہ یہاں پہ آج کر دوں، ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری، یہ نعرہ بھی ہم نے خود سے نہیں بنایا، نہیں کوئی چیز ہم نے خود سے نہیں لی، یہ توجہ میری جانب، یہ نعرہ بھی ہم نے خود سے نہیں بنایا۔ جنگ احد کا میدان تھا، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ میرا ساتھ دیں گے، جنہوں نے نہیں پڑھی انشاءاللہ وہ ذوق لے کے آئندہ پڑھیں گے۔ تاریخ کے یہ جملے سب تھے کہ یہ جنگ احد کا میدان تھا، جب دشمن اپنی فریب کاری سے میدان لے کے نکل رہا تھا تو ان کے کسی بڑے نے یہ نعرہ لگایا تھا اِنَّ لَنَا عُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، کہ ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ عزا ایک بت کا نام ہے،
جو بڑے بتوں میں سے ایک بت تھا، اس کا نام عزا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ اسے عزا اس لیے مانا جاتا تھا، کہا جاتا تھا یہ وہ بت ہے جو ہمیں عزت دیتا ہے، وہ جو ہے نا۔ تو اب آج میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ انہوں نے کہا اِنَّا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ، کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، عزا کیا ہے؟ لیکن جس نے عزا کے سامنے سجدہ کیا ہو، جس نے کئی سال کیا ہو، جس نے 40 سال کیا ہو، اسے تو تکلیف ہوگی کہ کل تک میں عزا کے سامنے تھا، آج عزا نہیں ہے۔ اب لوگ شکایت لے کے رسول کے پاس گئے، اگر اہمیت نہ ہوتی تو رسول کہتے کہنے دو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں، رسول نے توجہ دی۔ جو ہی سنا کہ کیا ہوا، کہا کفار نے نعرہ بلند کر دیا ہے کہ اِنَّا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ، کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اب اگر بات کی اہمیت نہ ہوتی، رسول خاموش ہو جاتے، کہہ دیتے تسبیحاں پڑھو، استغفر اللہ کرو، کوئی بات نہیں۔ لیکن رسول جانتے تھے کل تک جن کے سر عزا کے سامنے جھک رہے تھے، آج وہ پریشان تو ہو رہے ہوں گے۔ مسکرا کر رسول نے کہا جب وہ تمہارے سامنے کہیں نا کہ اِنَّا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ، تو تم جواب میں کہو کہ اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ یعنی اگر کائنات میں کسی نے پہلا نعرہ لگایا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول کی ذات ہے۔ تو جو ہے نا، اب سنیے، رسول نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس اللہ نہیں ہے، توجہ، رسول نے کہا تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ یعنی رسول جنگ احد میں یہ درس دے رہے ہیں، یاد رکھو جب بھی دشمن خدا تمہارے مقابلے میں آ کے نعرے لگائے تو دشمن خدا کے سامنے کہنا مولا ہمارا اللہ ہے، تمہارا مولا اللہ نہیں ہے۔ اور جب بھی دشمن رسول کے سامنے آ جاؤ تو کہنا رسول ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا رسول نہیں ہے۔ اور جب بھی سامنے دشمن علی آ جائے تو کہہ دینا علی ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا۔ مولا سلام بے شک، خدا جسے آمد مختار کر دے، نبی جسے صاحب دستار کر دے، وہ خلافت کا کیا کرے گا جو خدا بننے سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے جانے گرامی قدر، توجہ میری جانب ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ میں خود سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں نبی نے مولا کا لفظ استعمال کیا، اللہ کا نہیں، اس پہ مہر قرآن نے لگائی ہے، قرآن کی آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، توجہ ہے نا، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اور جیسا ولی اللہ ہے ویسا ہی رسول ہے، فرق نہیں ہے۔ توجہ، عربی میں عربی بڑی لطیف زبان ہے، بڑی حسین زبان ہے۔ یہاں اگر کسی کے عمل میں بھی فرق دینا ہو تو فاعل دوبارہ لایا جاتا ہے، فعل دوبارہ لایا جاتا ہے، لیکن اگر عمل میں تبدیلی نہ ہو، توجہ میری جانب رہے، اس کام میں تبدیلی نہ ہو تو فعل ایک ہوتا ہے، فاعل کئی ذکر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے ولایت کے فعل کے لیے بار بار ولی نہیں لایا بلکہ ولی ایک لایا، اور جو ولی تھے ان کے نام گنوائے، کہا کہ اللہ ولی ہے وَرَسُولُهُ، جیسا اللہ ولی ہے ویسا رسول ولی ہے، اور جیسا رسول ولی ہے ویسے وہ لوگ ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی ولی ہونے کے لیے 2 شرط ضروری ہیں، ایک نماز قائم کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا نہیں، نماز
پڑھنے والا توجہ پوری ذمہ داری سے، نماز پڑھنا ہمارا کام ہے۔ نماز گناہگار پڑھتے ہیں، نماز قائم وہ کرتے ہیں جو نماز پڑھیں تو انہیں نہیں، نماز کو عزت ملتی ہے۔ نماز پڑھے تو ہمیں عزت ملتی ہے، وہ نماز پڑھے تو نماز کو عزت ملتی ہے، وہ نماز قائم کرے اور نماز کی حالت میں ہی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ عزیزان گرامی قدر یہاں پر رک کر جملہ عرض کر دوں، یہ یاد رکھیے کائنات میں اپنے اختیار سے کام کرنے والے اور ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے اختیار سے کام کرے اسے صرف علی کہتے ہیں۔ تو یہ نعرے جو ہم لگاتے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ درس ہم نے رسول سے لیا ہے، ہم نے قرآن سے لیا ہے، ہم نے اہل بیت سے لیا۔ مل کے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ ہادی اور ہدایت کا بندوبست اللہ نے کیا، انسان کی خلقت سے پہلے کیا، اور انسان کی خلقت ختم ہونے کے بعد تک بھی رہے گا، جو ہے نا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر رسول سے پہلے اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، رسولوں کے جانشین بنائے، مگر کسی نبی کے دین کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اللہ کے ہاں یہی دین ہے، نہیں، بلکہ جو ہی اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا، مصطفیٰ آئے، سارے نبیوں سے کم وقت تبلیغ کا تھا، سارے نبیوں سے کم وقت نبی کو ملا تھا، لیکن اس کم وقت میں نبی نے کچھ ایسا کیا کہ اللہ نے دین اسلام کو بطور دین پسند بھی کر لیا، اور یہی دین اللہ نے اپنے لیے کہا کہ بس اب اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اب کوئی دین نہیں، اسلام کے علاوہ آپ کوئی قانون نہیں، اسلام کے علاوہ آپ کوئی شریعت نہیں۔ ایسا کیا ہے؟ یاد رکھیے دین پہنچتا ہے ہادی کے ذریعے، اور ہادی قرآن کی روح سے یا نبی ہے یا رسول ہے، جس پر اللہ کی وحی آتی ہے، جس پر اللہ کی وحی آتی ہے، یا وہ نبی ہے یا وہ رسول ہے۔ لیکن نبی اور رسول، توجہ میری جانب ہے، نبی اور رسول تب تک نبی اور رسول ثابت نہیں ہو سکتے جب تک وہ معجزہ نہ دکھائیں، توجہ، جب تک وہ معجزہ نہ دکھائیں۔ لیکن سارے نبی اپنے دور میں آئے، نبوت تھی ان کے پاس، انہوں نے معجزات دکھائے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہر نبی نے معجزہ دکھایا۔ رسول سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے، لا علاج مریضوں کو شفا یاب کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ تھے، اپنا عصا پھینکتے تو اژدہا بن جاتا تھا، اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ید بیضا ہو جاتا تھا۔ لیکن موسیٰ گئے، معجزے ساتھ گئے، نبوت ساتھ چلی گئی، رسالت ساتھ چلی گئی، ان کے بعد ان کا دین مسخ ہو گیا۔ معجزہ ہوتا تو دین مسخ نہ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد بھی ایسا ہوا، لیکن جو ہی رسول آئے تو رسول آج سے 1400 سال پہلے آئے، مگر 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی رسول کا نام زندہ ہے، رسول کا اسلام زندہ ہے۔ جو ہے نا، کیا وجہ ہے؟ جبکہ رسول نے تو 1400 سال پہلے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، رسول گئے اس کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے۔ رسول نے پتھروں کو اپنے ہاتھوں پہ کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں، پتھروں نے بولنا شروع کیا، رسول گئے اس کے بعد پتھر نہیں بولے۔ رسول نے درخت کو حکم دیا کہ میری جانب آؤ، میری رسالت کی گواہی دو، لیکن رسول کے جاتے ہی کسی نے پھر اس کے بعد درخت چلتے ہوئے نہیں دیکھے۔ لیکن پھر بھی آج 1400 سال گزرنے کے بعد لوگ رسول کو رسول مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے دین پہ چلتے ہیں۔ ایسا کیا ہے؟ کہا نبی میں اور پہلے نبیوں میں فرق ہے۔ پہلے نبی اپنے ساتھ معجزے لائے تھے، اپنے جانے پہ معجزے بھی لے کر گئے تھے، لیکن مصطفیٰ آئے تھے قیامت تک نبی بننے کے لیے۔ ہر معجزہ مصطفیٰ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں،
رسالت بھی باقی ہے، اس کا دین بھی باقی ہے۔ وہ معجزے کون سے ہیں؟ کہ پہلا معجزہ اہل بیت کی صورت میں ہے، دوسرا معجزہ قرآن کی صورت۔ پہلا معجزہ اہل بیت کی صورت، دوسرا معجزہ قرآن کی صورت میں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات بھی میں خود سے کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ خود رسول اپنی زبان سے اپنے آخری وقت میں یہ ارشاد فرما کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی بزرگ دنیا سے جاتا ہے تو اسے اپنے بعد والوں کی فکر ہوتی ہے، باپ کو اپنی اولاد کی، بزرگ کو اپنے خاندان کی۔ جی اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اپنے بعد اپنے وارث کی۔ اسی طرح رسول دنیا سے جا رہے تھے تو پوری امت چھوڑ کے جا رہے تھے۔ ایک عام امتی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میرے بعد والوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ جو سب نبیوں کا بھی نبی ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو کیا اسے امت کی فکر نہیں تھی؟ بلکہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ یاد رکھو دنیا میں کوئی بزرگ مرتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے مال ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، جائیداد ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ میں ہوں قیامت تک کے لیے رسول، میرے بعد امت نے آنا ہے تو میں امت کے لیے ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ترکہ ہے کیا؟ فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ نہ میں ہیرے جواہرات چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ میں مال و متاع چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ میں زمین و جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ یاد رکھو میں مصطفیٰ کا ترکہ امت کے لیے بس یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ دامن اہل بیت میں ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے۔ سلامت یہ ترکہ رسول ہے۔ یا رسول اللہ یہ ترکہ دے کے جا رہے ہیں، دنیا میں ہمیں تانے مارے جائیں گے، دنیا والے ہم سے باتیں کریں گے کہ ہمارے پاس مال ہے ہم امیر بن گئے، ہمارے پاس جائیداد ہے ہم جاگیردار بن گئے، ہمارے پاس ہیرے اور جواہرات ہے ہم جوہری بن گئے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ رسول نے کہا ایسا نہیں ہے، میں جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ معمولی ہے۔ یاد رکھو انی تارکن فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم لن تضلوا، توجہ میری جانب رہے کہ ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا۔ یاد رکھو میں جو ترکہ دے کے جا رہا ہوں، جو بھی ایک سے نہیں ان دونوں سے متمسک رہے گا وہ میرے بعد پھر گمراہ نہیں ہوگا، وہ در در پہ ٹھوکریں نہیں کھائے گا، وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ صلوات کا تھک تو نہیں رہے؟ یہ نبی کا ترکہ ہے۔ نبی نے دو چیزیں دی ہیں، ایک نہیں، اب جو کہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے وہ بھی گمراہ ہے، اور جو کہے کہ ہمارے لیے صرف اہل بیت کافی ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ پوری ذمہ داری سے تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے صفحوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا اور قرآن کو پکڑا تاریخ نے انہیں خوارج کہا، وہ تاریخ میں خوارج کے نام سے جانے گئے، اور خوارج انہیں کہتے ہیں جو دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو اٹھا لیا مگر اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اب جو خارجی ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جس نے قرآن کو چھوڑا صرف اہل بیت کا دامن پکڑا اسے بھی تاریخ نے نصیری کہا۔ نہ خارجی کا کوئی دین سے تعلق ہے نہ نصیری کا کوئی دین سے تعلق ہے۔ اگر اسلام میں کوئی ہے تو وہ وہی ہے کہ جو قرآن کو قانون کتاب مانتا ہو، اہل بیت کو ہادی نجات مانتا ہو۔ جیو یاد رکھیے قرآن اور اہل بیت کا
رشتہ ہے، اور یہ رشتہ خود رسول نے بتایا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ ان دونوں میں اختلاف نہیں ہوگا حتیٰ کہ یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملیں گے، یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملیں۔ توجہ میری جانب رہے، نبی نے کہا ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن میں اور اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دو دوست آپس میں جتنے بھی گہرے دوست ہیں ان کی گہری دوستی ہے، مگر کہیں نہ کہیں ان میں اختلاف آ سکتا ہے۔ میں مسافر ہوں، آزاد کشمیر سے یہاں تک آیا، فرض کر لیں میں نے یہاں مجلس میں پہنچنا تھا، مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ آ جائیں، رستہ یہ ہے۔ میں نے کہا مجھے رستہ معلوم نہیں ہے، ان کا پوچھ لیں۔ آگے مجھے دو بندے چلتے ہوئے ملے، میں نے کہا جناب آپ، میں آزاد کشمیر سے ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، کہ ہم دونوں دوست اکٹھے چل رہے تھے، چلے آپ آئیں تو کوئی حکم ہے ہمارے لئے۔ میں نے کہا آپ دونوں دوست ہیں؟ ہاں جی بڑے گہرے، بڑی پرانی بچپن کی دوستی ہے۔ میں نے کہا اچھا مہربانی کریں مجھے رستہ تو بتا دیں، میں نے امام بارگاہ تک جانا ہے۔ تو اب وہ مجھے رستہ بتائیں، ایک صاحب کہیں جی کہ آپ جائیں گے، مثلا آپ کے مجھے بتا رہے تھے 6 7 8 ادھر آنے کے لیے، تو مجھے وہ بتائیں کہ اگر آپ اس دروازے سے جائیں گے تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو وہیں دوسرا دوست کہنے کہ بلا اگر اس راستے سے جائیں گے ٹریفک بہت ہے، راستہ چھوٹا ضرور ہے مگر ٹریفک بہت ہے، آپ پھنس جائیں گے، تھوڑا چکر لمبا ہے لیکن آپ گھوم کے آئیں گے تو شاید آپ کے 5-10 منٹ بچ جائیں۔ راستہ دونوں ٹھیک بتا رہے ہیں بھی دونوں دوست، مگر دونوں میں اختلاف آ گیا۔ اب ایک کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے شارٹ کٹ لینا ہے تو ادھر سے جائیں، دوسرا کہ اگر آپ نے جلدی پہنچنا ہے، ٹریفک سے بچنا ہے، پرامن راستے سے جانا ہے، چکر ذرا لمبا ہے، پھر کے آ جائیں۔ میں نے کہا آپ دونوں دوست تھے تو ایک ہی راستہ بتا دیتے، آپ الگ الگ۔ تو جب نہیں مجھے یہ جواب ملے کہ جناب ہم دوست ضرور ہیں مگر ہم دونوں کو جو طاقت کنٹرول کرتی ہے وہ ہماری اپنی اپنی ہے، ایک نہیں ہے۔ مجھے میرے ذہن کی طاقت کنٹرول کرتی ہے، اسے اس کے ذہن کی طاقت کنٹرول کرتی ہے۔ میرا ذہن جو مجھے صحیح ہو وہ مجھے بتائے گا، اسے نہیں۔ توجہ، جو اس کا ذہن ہے وہ جو صحیح ہوگا اسے بتائے گا، مجھے نہیں۔ یعنی بے شک دو دوست بچپن سے دوست تھے، ان کے اندر گہری دوستی ہے مگر دونوں کو دو طاقتیں الگ الگ چلا رہی ہیں۔ جتنی دوستی بھی ہو مگر جہاں پر بھی یہ دونوں طاقتیں ٹکرائی وہاں اختلاف آ جائے گا، لیکن نبی نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ کیوں اختلاف نہیں ہوگا؟ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں پیچھے سے طاقتیں دو ہوں، جہاں طاقت ہی ایک ہو وہاں اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ جس طاقت نے قرآن نازل کیا ہے اسی طاقت نے اہل بیت کو بھیجا ہے، بس جو قرآن میں ہے وہی اہل بیت کرتے ہیں اور جو اہل بیت کرتے جاتے ہیں وہ قرآن بنتا جاتا ہے۔ دونوں میں اختلاف نہیں آ سکتا، جو ہے نا آپ کی۔ اب عزیزان گرامی قدر ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ نبی نے کہا کہ ان میں اختلاف نہیں ہے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر تک آئیں گے، حوض کوثر تک آئیں گے، قرآن بھی اہل بیت بھی۔ نبی نے کہا مجھ تک آئیں گے۔ میرا سوال ہے کیا یہ تنہا جائیں گے؟ جی یہ تنہا جائیں گے؟ اگر تنہا ہی جانا تھا تو پیچھے نبی ہمیں ترکہ کیوں دے کے جا رہے ہیں؟ پیچھے سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اگر ان دونوں کے ساتھ رہے، دامن اہل بیت میں ہاتھ رہا، قرآن اگر پڑھتے رہے تو یاد رکھ، صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے، پڑھنے سے مراد تلاوت نہیں ہے بلکہ جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرنا، یہ ہے قرآن۔ قرآن کتاب ریڈنگ نہیں ہے، قرآن کتاب قانون ہے۔ اب ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، اگر یہ رہا تو جہاں جہاں یہ جائیں گے وہاں وہاں ان کے ساتھ جائیں گے۔ اگر یہ حوض کوثر پر نبی کے پاس جائیں گے تو ہم بھی ساتھ ساتھ حوض کوثر پر جائیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مقصد تو جنت تھا، جانا تو جنت میں تھا، تو پھر یہ حوض کوثر تک بات کیوں کی
جنت میں آئیں گے دونوں، آپ کو لے کر جنت تک آئیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے. کہا نہیں، حوض کوثر تک آئیں گے. میں نے کہا یہ حیرت کی بات ہے، عباس کر لیں یہ امام بارگاہ ہے یا امام بارگاہ تک مجھے کسی کو بتانا ہو. بڑی خوبصورت امام بارگاہ ہے، بہت قدیمی ہے، کئی سو سال پرانی ہے. جو یہاں تک آئے اسے دیکھے کیسے پرانے لوگوں نے اس وقت میں یہ بنائی تھی. توجہ ہے نا آپ کی؟ اور یہ آج تک آباد امام بارگاہ ہے. توجہ ہے. یہاں بندہ میں چوک میں پہنچے، میں کہوں یہ چوک ہے، یہیں پہ جلوس آتے ہیں، آپ بھی یہیں رک جائیں. آپ کہیں گے مولانا بڑی حیرانی کی بات ہے، اتنے دور سے بندے کو امام بارگاہ تک لائے، بڑے فضائل پڑھے، ہر عمل میں بتایا یہ عمل کرو گے جنت تک جاؤ گے، یہ عمل کرو گے جنت تک جاؤ گے. اب جو اصل لانے والے ہیں وہ حوض کوثر تک لا رہے ہیں. بندے کو میں اپنے ساتھ کشمیر سے سفر کرا کے لاؤں اور باہر کھڑا کر دوں کہ یہیں رہنا ہے. جی توجہ ہے، یہاں سے اندر نہیں آنا. وہ بھی سوچے گا اپنی جگہ کہ مولانا اتنا سفر، کم سے کم آپ نے 12 سے 13 گھنٹے کا سفر تو کروایا ہے، اور یہاں تک سمجھدار بندے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. حوض کوثر تک، یا میں بندے کو باہر چوک تک اس لیے لایا کہ جہاں تک مجھے لانا ہے میں وہاں تک لاؤں گا. اندر وہی لے کے جاتا ہے جو مالک ہوتا ہے. توجہ، اندر وہی لے کے جاتا ہے جو مالک ہوتا ہے. نبی نے کہا حوض کوثر تک، سند تک میرے پاس لائیں گے، مجھے دکھائیں گے کہ یہ میرے ساتھ ہے. حوض کوثر پر جان علی پلائیں گے، جنت میں حسن و حسین لے کے. یہ اسلام، یہ دین اللہ نے پسند ہی اسی لیے کیا کہ یہ دین باقی رہنے والا دین ہے. یہ دین وہ دین ہے کہ جو دین انسانیت کی نجات کا دین ہے. اس دین کے ہادی اللہ نے چنے ہیں. دیکھیے ایک بہت ذمہ داری سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، سمجھ گئے تو بڑا لطف آئے گا آپ کو. دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک عقائد، ایک احکام. عقیدہ، عمل، دو چیزیں ہیں. توحید عقیدہ ہے، نماز بولیں گے جی، جو پڑھتے ہیں وہ تو بولیں. نماز عمل ہے. اب عزیزان گرامی قدر، عقیدے اور عمل میں جو ہمارے سامنے فرق ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ بندے کا ٹھیک ہو تو سارے عمل ٹھیک ہیں. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو سارے عمل کسی کام کے نہیں ہیں. توجہ میری جانب ہے. اس سے بڑا فرق یہ ہے کہ اگر بندہ مر جائے تو عمل اسے پیچھے سے بھیجا جا سکتا ہے مگر عقیدہ نہیں بھیجا جا سکتا. توجہ توجہ. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے محنت کی. عقیدے اور عمل میں یہ تو وہ فرق ہیں جو ہمیں پتہ ہے، لیکن یاد رکھیے عقیدے اور عمل میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، عقیدہ اسے کہتے ہیں جو ادھر سے آئے، عمل اسے کہتے ہیں جو ادھر سے جائے. عقیدہ ہم نے اللہ سے لینا ہے، عمل ہم سے اللہ نے لینا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ عقیدہ ہم پہ لینا واجب ہے اور عمل ہمارا دینا واجب ہے. قبول نہ کرے اس کی مرضی، رد کرے اس کی. یہ ذہن میں رہے. اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ ادھر سے آتا ہے، ادھر سے نہیں. ادھر سے عمل جاتا ہے. نماز ادھر سے جائے گی، ادھر سے نہیں. نماز ہم نے پڑھنی ہے، اللہ نے نہیں. عقیدہ اللہ نے دینا ہے. توحید ہمیں اللہ نے دی، رسالت اللہ نے دی. جی توجہ ہے. رسالت اللہ نے دی. قیامت کہاں سے آئی؟ ہم نے بنائی نہیں، اللہ نے. یہ مسلمان یہاں تک متفق ہیں. میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے جانشینی رسول، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ احکام کا ہے یا عقائد کا؟ نہیں سمجھے آپ؟ کہ رسول کا جانشین جو بنے وہ عقیدے میں ہے یا عمل میں ہے؟ جی اگر تو عقیدے میں ہے تو پھر تو اللہ کی طرف سے آنا چاہیے. توجہ نہیں فرمائے. اگر عمل میں ہے تو پھر ہمیں بنانا ہے، تو ہم جسے بنائیں گے
اسے اللہ قبول کرے یا نہ کرے یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اسی لیے ہم اپنے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ جسے ہم بنائیں گے ہو سکتا ہے اسے اللہ قبول کرے نہ کرے. ہم اسی لیے تو اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں کہ وہ اس کا ہے، ہم پہ ماننا واجب. تو لہٰذا ہم نے وہی لیا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور ہم نے جنہیں اپنا ہادی مانا، رہنما مانا، وہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اس لیے ہم نے اللہ کے بنائے ہوئوں کا انتخاب ہی اسی لیے کیا. جنہیں ہم بنائیں گے وہ ہمارے جیسے ہوں گے، جنہیں اللہ بنائے گا وہ اللہ جیسے ہوں گے. کوئی بندہ یہاں پہ پریشان نہ ہو اس لیے میں نے اللہ جیسے کہہ دیا، نہیں. اللہ جیسے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک ہے وہ اسے ہی بنائے گا جو پاک ہوگا، جیسے اللہ کریم ہے اسے ہی بنائے گا جو کریم ہوگا، جیسے اللہ رحیم ہے اسے ہی بنائے گا جو رحم کرنے والا ہوگا. یاد رکھیے اللہ اسے بنائے گا جو ہمارے جیسا نہیں، بلکہ وہ ایسا ہوگا جب بھی جہاں پر بھی نظر آئے گا یا جمال خدا کا مظہر نظر آئے گا یا جلال خدا کا. دشمن پر لڑائی، دارین کی خوشیاں تم لے لو، شبیر کا غم ہم لیتے ہیں، صفدر کے گلشن تم رکھ لو، ایک باغ ارم ہم لیتے ہیں، تم تک سنبھالو خوش ہوگی، منبر کا بھرم ہم لیتے ہیں، دارین کے پرچم تم رکھ لو، غازی کا لب ہم لیتے ہیں، اولاد کی ملکیت تم لے لو، کربل کی گلی ہم لیتے ہیں، ساری دنیا تم لے لو، ایک علی والا. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بلا سلامت رکھیں. بس وقت بہت مختصر ہے، بہت زیادہ وقت ہو گیا، مفصل موضوع چھیڑ بیٹھا ہوں. اب سمیٹ دوں 2 جملوں میں، پھر زندگی ہوئی، حیات باقی، ملاقات باقی. بس بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائی مخدوم علی نقی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے کشمیر سے یہاں آپ مومنین کے چہروں کی زیارت کے لیے بلایا. اور یاد رکھیے ہمارے عقیدے میں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے کہ جس کے سینے میں علی ہو اس کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت ہو. عبادت کرنے آیا ہوں، بہت شکر گزار ہوں دوست احباب جنہوں نے قبلہ صاحب نے محبت فرمائی، شفقت فرمائی، مجھے حقیقت عزت افزائی ہوئی، آپ کے درمیان آیا اور اتنی محبت سے اتنی دیر سے آپ ایسے سن رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ میں ابھی پڑھنے آیا ہوں. بہت شکر گزار ہوں. بس ایک جملہ اور سن لیجئے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ جمال خدا کا مظہر ہوتا ہے، جلال خدا کا مظہر ہوتا ہے. بات اپنی جانب سے نہیں کر رہا. یاد رکھیے جو جمال خدا کا مظہر ہو اسے قرآن رحمت کہتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جو جمال خدا کا مظہر ہے اسے رحمت کہا جاتا ہے، اور جو جمال خدا کا، جلال خدا کا مظہر بن کے آئے اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے. توجہ توجہ توجہ. جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی قدر. لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ اپنی طرف سے کہتے ہیں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ شیعہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ نبی تو اپنے گھر میں پیدا ہوئے، علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ نبی کی توہین نہیں ہے. نہیں نہیں، میں نے کہا نبی کی توہین نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو کہ نبی کی ماں اگر کعبے کی طرف چل کے جاتی تو یہ نبی کی توہین ہے، بلکہ نبی اسے کہتے ہیں کہ کعبہ جس کی طرف چل کے آئے. توجہ توجہ. اسی لیے تو ساری زندگی علی نبی کے پاس آتے رہے، دنیا کو سمجھاتے رہے. یاد رکھو میں ہوں کعبہ کا دل، میں کعبہ کا دل ہوں. میں نبی کے پاس آ کے بتا رہا ہوں، نبی اسے نہیں کہتے کہ جو کعبہ کے پاس جائے، نبی اسے کہتے ہیں کہ کعبہ کا دل بھی نبی کے
کے پاس چل کے آئے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا. سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اب توجہ رہے، نبی اپنے گھر میں پیدا ہوئے. ذمہ داری سے تاریخی جملہ کہوں، نبی ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے. توجہ، نبی حضرت ابو طالب کے گھر میں، کیونکہ اپنے بابا چلے گئے تھے ولادت سے پہلے. گھر کی ساری ذمہ داریاں ابو طالب پہ تھی. جانشین عبد المطلب تھے ہی وہی، اب گھر کے وارث تو وہی تھے. تو لہٰذا نبی کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں. اللہ ہے جس نے محمد جیسا کریم رحیم نبی بنا کے بھیجا ہو. اللہ جانے اس کا اپنا کرم کتنا ہوگا، اس کی اپنی رحمت کتنی ہوگی. اس نے کہا محمد یاد رکھو ابو طالب کا احسان ہے کہ اپنے گھر میں تمہاری ولادت کی جگہ دی ہے. ہم بھی یہ احسان نہیں رکھتے، ہم بھی احسان کا بدلہ اتاریں گے. ابو طالب کے بیٹے کی ولادت ہوگی ہمارے گھر میں. توجہ، کعبہ میں ہوئی ہے. حضرت علی کی ولادت کیوں؟ نبی ہے جمال خدا کا مظہر، علی ہے جلال خدا کا مظہر. جمال کہیں سے بھی نمودار ہو سکتا ہے لیکن جلال ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کا جلال صرف برداشت کر سکتا ہے تو وہ صرف کعبہ ہی برداشت کرتا ہے. اللہ میں اور عزیزان گرامی قدر، خدا نے اتنی عظمتوں کے ساتھ، اتنے فضائل و کمالات کے ساتھ نبی اور آل نبی کو بھیجا ہمارے درمیان تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں. بس پھر کبھی زندگی ہوئی تو بیان کروں گا. عزیزوں، جنہیں اللہ نے فضیلتوں سے نوازا تھا، امت نے مصائب دینے میں کوئی کسر نہیں. عزیزوں، آج رسول کی شہادت کا دن بھی ہے اور بعض اہل مکاتب نے لکھا کہ رسول تبھی موت اس دنیا سے نہیں گئے بلکہ رسول کو جنگ خیبر میں یہودیوں کی طرف سے ایک ایسا زہر دیا گیا تھا کہ جو زہر بڑے آرام سے انسان کو اندر سے کاٹتا تھا. عزیزو، فوراً زہر اثر کرے، کچھ دیر انسان تڑپ کر مر جائے، وہ تکلیف کم ہوتی ہے. سوچئے کہ محمد کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. خیبر سے لے کے 11 ہجری تک محمد زہر اپنے اندر تھا، کاٹتا تھا محمد کو زہر، تڑپاتا تھا میرے رسول کو زہر، تڑپتے تھے میرے رسول، لیکن کسی کو خبر نہیں دی کہ مجھے زہر دیا، میں تڑپ رہا ہوں. وہ وقت آ گیا کہ تڑپتے تڑپتے رسول بستر تک آ گئے. عزیزو، وقت آخر ہے رسول کا. جاتے ہوئے بھی رسول جانتے تھے رسول ہیں. اپنی امت کو بلایا، کہا میں تمہاری نجات کا ذریعہ بنا کے جانا چاہتا ہوں، مگر امت نجات نہیں، آل محمد کو تکلیفیں دینا چاہتی تھی. ادھر رسول کی آنکھ بند ہو گئی، اہل بیت کے اوپر مصائب کے دروازے کھل گئے. عزیزو، آج امام حسن کی شہادت ہے. وہ حسن کے جس نے بچپن میں اپنی ماں کو کبھی تماچے لگتے دیکھا، وہ امام حسن جس نے کبھی اپنی ماں پہ دروازہ گرتا دیکھا، وہ امام حسن کے ابھی ماں کی شہادت کا درد دل میں تھا. تکلیف تھی ماں کی شہادت کی کہ بابا کے سر پہ ضرب لگ گئی. ادھر جبرائیل نے کہا کہ تحدمت واللہ ارکان الہدا قتل امیر المومنین فی مسجد الکوفہ. یہ نعرہ بلند ہوا کہ ایک اور مصیبت آ گئی. ماں کا غم ابھی تازہ تھا ہی کہ بابا کے سر میں ضرب لگی، ماں کا غم بھول گئے، بابا کو سنبھالا. بس عزیزو، بابا کے غم میں تھے ہی کہ ظالموں نے امام حسن کو زہر دے دی. اہل مکتب نے بڑے عجیب جملے لکھے ہیں. کہا
کہ امام حسن کو 5 یا 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، 1 مرتبہ نہیں۔ کہا جب 1 مرتبہ امام حسن علیہ السلام کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو ایک لعین اپنے عصا کے نیچے لوہے کی انی لگائی ہوئی جو زہر آلود تھی، طواف کے رش میں اس نے 1 مرتبہ مولا امام حسن کے پاؤں میں زور کی اپنی عصا وہ اپنی چھڑی ماری کہ وہ زہر آلود نیزے کی یعنی امام کے پیر میں پیوست ہو گئی۔ امام کی ران تک زہر کا اثر ہوا، لیکن پروردگار عالم کی مشیت تھی، امام شفا پا گئے۔ کہ دوسری مرتبہ پھر امام موصل کے سفر میں تھے، ایک شخص شام سے نابینا بن کے آیا اور اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس نے بھی بالکل وہی حرکت انجام دی، اپنے عصا کے نیچے لوہے کی انی اس کے ساتھ زہر لگا ہوا ہے، امام کے قدموں میں ماری، امام کو پھر زہر دیا گیا لیکن مشیت الہی سے شفا مل گئی۔ پھر ایک دعوت میں امام کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، مگر مشیت پروردگار تھی کہ امام شفا پا جائے۔ اب جس نے دعوت کی تھی اس نے شام میں بیٹھے ہوئے اس خسیس و لعین انسان کو خط لکھا کہ بار بار میں زہر دیتا ہوں مگر حسن شفا پا جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، اب اس نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، ایک زہر منگوایا کہ جس زہر کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس زہر کا 1 قطرہ دریا میں پھینک دیا جائے تو دریا کی ساری زندہ مخلوقیں مر جائیں۔ عزیزو، میں کل سفر میں تھا، میرے استاد بزرگوار میرے ساتھ تھے، ہم اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ امام حسن کو کیسا زہر دیا گیا۔ سنیے گا، ہمارے ساتھ جو میرے استاد مکرم کے ڈرائیور تھے گاڑی چلاتے ہوئے، انہوں نے کہا قبلہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، شاید آپ کے کام آ جائے اور آپ شاید اس مصائب کا درد سمجھ پائیں۔ کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے 50 ایکڑ پہ فارم لگایا تھا، 50 ایکڑ پہ مچھلیوں کا فارم لگایا، 25 ایکڑ پر 1 مربع جو بنتا ہے، 25 ایکڑ پر ہم نے مچھلیوں کا فارم لگایا تھا۔ کہ مچھلیوں اس میں چھوڑی تو ظاہر ہے مچھلیوں نے بچے دینا شروع کیے۔ اب فارم تھا مچھلیوں کے، وہ بچے پالنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا، تو بہت زیادہ ہو گئے، ہم بڑے پریشان ہو گئے۔ تحمل سے سنیے، آپ کو احساس ہوگا کہ زہر کی شدت کیا ہے۔ کہاں ہم کوششیں کرتے رہے مگر وہ پھر بھی بڑھتے گئے، مر نہیں رہے تھے کہ ہم نے اس کے ماہرین سے رابطہ کیا، ہمیں کسی نے بتایا، ہم ایک بندے کے پاس گئے، اس نے ہمیں ایک زہر دیا، کہا یہ پاؤڈر ہے مگر اس کا یہ جو پاؤڈر کا یہ چھوٹی سی شیشی ہے، یہ اتنی با اثر ہے کہ اسے اگر اس فارم میں پھینک دیا جائے تو ایک ہی لمحے میں سارے بچے مر جائیں گے، وہاں جو مچھلیوں کے بچے ہیں۔ 25 ایکڑ کا فارم ہے۔ کہا وہ شیشی لائے، اس نے ہمیں کہا کہ اپنے ہاتھوں پہ دستانے باندھ کے رکھنا، اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھنا، اور جو ہی یہ شیشی توڑ کے پانی میں پھینک دو اور وہاں سے بھاگ جانا، ورنہ یہ جو ہی زہر اپنا اثر فضا میں اٹھائے گا جو قریب ہوگا وہ مر جائے گا۔ کہا جو ہی وہ زہر کا قطرہ، وہ پاؤڈر تھوڑا سا ہم نے پھینکا نا، کچھ ہی دیر میں ہم نے دور سے دیکھا کہ فارم کی حالت بدل چکی تھی۔ کہا کئی دن تک وہ فارم ہم نے ایسے ہی رکھا، کئی دنوں کے بعد جب ہم نے اس کی صفائی کی تو اس کے آس پاس کی زمین اتنی نرم ہو گئی تھی گویا مٹی بھی اس زہر کا اثر برداشت نہ کر سکی۔ یہ وہ زہر ہے کہ سوچئے، تصور کیجئے کہ زہر کے 1 قطرے نے 25 ایکڑ پہ اتنا اثر دکھا دیا۔ وہ جس زہر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دریا میں پھینک کر جائے تو دریا کی ساری زندہ مخلوق مر جائے گی، تصور کیجئے وہ زہر امام حسن کے وجود میں گیا ہوگا۔ امام کی کیا کیفیت ہوگی، سنیے کس حالت میں وہ زہر دیا گیا کہ سارا دن امام کا روزہ تھا، روزے کی حالت میں امام نے دن گزارا۔ افطاری کے وقت امام کو زہر دینے والا کوئی باہر سے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے ہی گھر رسول، اپنے ہی نواسہ رسول کی اپنی شریک حیات تھی کہ ایک جام میں جو دودھ کا جام تھا اس میں زہر ڈال کے لائی، امام کی خدمت میں افطاری کے لیے وضو دودھ پیش کیا۔ امام نے دودھ کے 1 یا 2 گھونٹ، تاریخ نے لکھا 1 یا 2 گھونٹ بھرے ہی تھے کہ امام کے ہاتھوں سے دودھ کا
का जाम छूट गया, इमाम के हाथों में लर्जा आया। तारीख कहती है अब इमाम ने अपनी जगह से उठना शुरू किया। इमाम उस घर से निकल के चलने लगे। पलट कर एक मर्तबा अपनी ज़ौजा से कहा, इंसाफ से बता, मैंने तेरे साथ ऐसी कौन सी ज्यादती की थी जो तूने मेरे छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर दिया। बस इमाम चल रहे हैं, चलते हैं मदीने की गलियों में दीवारों का सहारा लेकर, कभी बैठते हैं फिर उठकर चलते हैं। उम्मे फरवा के घर में आए, दरवाजे से दाखिल हुए। जो ही इमाम दाखिल हुए ना, सामने उम्मे फरवा थी। उम्मे फरवा ने अपने इमाम की हालत देखी, देख कर कहा, मेरे सर के ताज क्या हुआ? ये कहना था कि मेरे मौला इमाम हसन को खून की उल्टी हुई। उल्टी नहीं हुई बल्कि जिगर इमाम का मुंह से बाहर आया, जिगर के टुकड़े कट कट के आना शुरू हो गए। इमाम ने कहा, मैं फरवा जल्दी से तश्त लाओ। तश्त लाया। इमाम ने बार बार इमाम के जिगर के टुकड़े निकलते आ रहे थे। इमाम तड़प कर कहा, मैं फरवा जल्दी करो, मेरे लिए बिस्तर लगाओ, मुझे बस आराम की जरूरत है। बिस्तर लग गया। इमाम बिस्तर पर आ गए। अजीजो इमाम ने कहा, जल्दी करो, मेरे भाई हुसैन को बुलाओ, मेरी बहन ज़ैनब को बुलाओ। अब जो बुलाया ना, इमाम हुसैन आए ना, इमाम हुसैन ने अपने भाई की कैफियत देखी कि जिगर कट कट के बाहर आ रहा है। इमाम हुसैन वो साबिर इमाम कि जिसने कभी अली अकबर का लाशा उठाया तो गिरिया नहीं किया, अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए मगर गिरिया नहीं किया, शहजादा अली असगर जैसे शहजादे को उठाया है मगर हुसैन चिल्ला के रोए नहीं है। मगर जो ही अपने भाई इमाम हसन को इस हालत में देखा ना, तड़प कर इमाम हुसैन ने रोना शुरू किया। इमाम हुसैन का गिरिया बुलंद हुआ। इमाम हसन ने आंखें खोली, अपने भाई को रोते हुए देखा, मुश्किल से अपने कांपते हुए हाथों को बुलंद किया, रो कर कहा, भैया मेरे करीब आ, करीब आए। अपने भाई को अपने सीने से लगा के कहा, ओ मेरा भैया हुसैन क्यों रो रहा है? कहा, भाई इस हालत में आपको देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये जुमले कहने थे। इमाम हसन ने रोना शुरू किया, रो कर कहा, भैया तू मेरी इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। करबला में तेरी हालत कैसी होगी? तू तीरों से छलनी होगा, जीन से जमीन बनाएगा, पूरा जिस्म तीर। अजरों को मिंदल्लाह, मौला किसी गम होंगे उन्होंने ये मंजर देखा होगा कि उनकी बहनें जब अपने भाइयों को आखिरी दफा रुखसत करती हैं तो क्या मंजर होता है। अगर मेरी माएँ बहनें पर्दे में बैठकर मुझे सुन रही होगी तो उनके ज़हनों में ये तस्वर होगा कि जिन्होंने भी अपने जवान भाइयों को अपनी जिंदगी में इस दुनिया से रुखसत होते हुए देखा होगा, अल्लाह करे पहले तो किसी का जवान भाई ना दुनिया से जाए, और अगर किसी का चला भी जाए तो फिर जब वो घर से रुखसत कर दे तो फिर वो आखिरी दफा भी रुखसत हो। अज़ादारो, हर बहन अपने भाई का जनाजा जब घर से उठ जाता है तो यही समझ के रुखसत करती है कि अब जा रहा है तो वापस नहीं आएगा। हसन का जनाजा भी बहनों ने यही समझ के रुखसत किया था कि अब जो जाएगा तो वापस नहीं। अजरो को मंदल्लाह, अपनी आवाज़ों को बुलंद किया करो, अपने गिरिये को बुलंद किया करो, इसलिए कि आपके और मेरे मौला इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि खुदा रहमत करे उन आवाज़ों पर जो हमारे मजलूम बाइदाद के गमों में बुलंद होती है। खुदा की रहमत होती है। मासूम ने दुआ दी है कि जो अहले बैत के गम में रोता है उस पर खुदा की रहमत हो। और मेरे मौला इमाम रज़ा फरमाते हैं कि जब भी हमारे जद्द मजलूम के गम में गिरिया किया करो तो ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे को। अजरो को मैं बड़े संभल कर जुमले कहने लगा हूँ। अज़ादारो, ज़ैनब ने हसन को रुखसत किया आखिरी मर्तबा समझ कर। उम्मे कुलसूम ने भैया को रुखसत किया आखिरी मर्तबा समझ कर। अजीजो, जनाजा उठाया, इमाम हुसैन की क़यादत में जनाजा उठा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमाम हुसैन थे, हसन के जनाजे के साथ अब्बास भी मौजूद है।
امام سجاد جیسا دلاور بھی موجود ہے، مسلم ابن عقیل بھی موجود ہے، محمد حنفیہ بھی موجود ہے، عباس کے بھائی بھی موجود ہیں۔ جنازہ جو چلا ہے نا، نواسہ رسول کا جنازہ قبر رسول کی جانب چلا ہے، میں پردے میں پڑھنے لگا ہوں، یہ سامنے سے کسی نے ایک بی بی کو لایا، کہا کہ روضہ رسول کی طرف جنازہ جا رہا ہے، آپ روک لیجئے۔ آپ بڑے لشکر کے ساتھ جنازہ روکنے کے لیے آواز بلند کی گئی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ مروان لعین نے کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، کہا کہ ہم صرف زیارت کے لیے آئیں گے۔ اب بات نہیں ہوئی، بس ایک تیر چاپس گیا۔ منظر لائیے، کربلا کا منظر بھی اپنے ذہن میں لے آئیے۔ اب کربلا میں بھی امام حسین جب زین ذوالجناح پر تھے تو تیروں کی بارش ہوئی، ذوالجناح کو تیر لگے، امام حسین کو بھی تیر لگے، لیدر تابوت امام حسن کو بھی تیر لگے، تابوت سے پیوست ہو کے امام حسن کو بھی تیر لگے۔ ادھر کربلا کے میدان میں ذوالجناح بھی واپس خیمے میں آیا، ادھر تابوت امام حسن بھی اب واپس گھر میں لایا گیا۔ لیکن ذوالجناح میں اور تابوت میں ایک فرق ہے کہ تابوت جب آیا تو اس میں حسن کا جنازہ موجود تھا، لیکن جب کربلا میں خیموں میں ذوالجناح آیا تو زین پر حسین موجود۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ زادارو۔ مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم میں مظلوم کربلا میں۔